لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ دیکھیں ہمارے گھروں میں سب کے ساتھ بڑے رہتے ہیں نا، تو ہمیں بڑے سوچ کے بات کرنی چاہیے. میں آف کورس بہت سے لوگ ہیں اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں نا پھولوں کی طرح رکھا ہوا ہے، اپنی جنتوں کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، لیکن بڑے بد نصیب ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہو جاتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا اس بات کا کہ ہم جنتیں نا باہر ڈھونڈتے ہیں کہ اس کو ہیلپ کر دو، وہ کام کرو، کسی طرح سے اللہ کو راضی کر لو، اور گھر میں بیٹھی جنتوں کو ناراض کر دیتے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ جب میں کھانستی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے بیمار ہو جائیں گے، آپ سارا وقت کھانستی رہتی ہیں. میں اگر ذرا فون پہ کسی سے بات کروں تو کہتے ہیں جی بچے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، آپ زور سے بات کر رہی ہیں. تو کہتی ہے بیٹا میں وہ تھی کہ اپنے گھر میں بڑا راج کرتی تھی، سارا کچھ میں نے کہا تو آپ پاکستان کیوں نہیں چلے جاتے ہو؟ تو شی سیڈ کہ پاکستان میں نے گھر بار سب کچھ بیچ کے یہاں پہ بچوں کو سیٹل کرنے کے لیے میں نے سب کچھ بیچ دیا. تو ایسی ایسی سٹوریاں یہاں پہ بھی ہیں. اور وہ پھر ڈیفینیٹلی جب میں جاؤں گی ان کو ملنے کے لیے تو میں نے یہی سوچا کہ میں پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کروں گی کہ وہ جو افغانی ہیں جو مہاجر ادھر آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ریفیوجیز جو بھی ہیں ان کے کیا حالات ہیں. تو تھوڑا سا آپ لوگ جانیں اور جو بھی پھر ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں میں ان کا ڈائریکٹ آپ لوگوں کو نمبر بھی بتا دوں گی تو آپ لوگ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. یہ تو اس کے بارے میں تھی. اب انشاءاللہ آتے ہیں اپنی ریگولر کلاس کی طرف کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے. آج کی کلاس میں بھی ہر دفعہ میں آپ کو یہ کہتی ہوں کہ آج کی جو آیات ہے نا وہ بس ایسی آیات ہیں کہ اگر یہ سمجھ آ جائے گی تو ہمیں سب کچھ سمجھ آ جائے گی. تو قرآن کا یہی معجزہ ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے کلاس اٹینڈ کرنی ہے لیکن ہم نے شروع کی نہیں کی، تو پہلے ہم شروع سے سٹارٹ کریں. تو میں ان کو کہتی ہوں کہ کچھ نہ فکر کرو، آپ قرآن کا بہت بڑا معجزہ یہی ہے کہ آپ جس آیت سے سٹارٹ کرو گے نا تو آپ وہاں سے ہی آپ کو پہلا سبق مل جائے گا. آج بالکل وہی بات ہے. میں کوشش کروں گی کہ میں نے اینڈ تک جہاں تک میں نے سوچا ہوا ہے میں وہاں تک پہنچ جاؤں، کیونکہ بہت خوبصورت میسیجز ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کہ ہماری زندگیوں میں پریشانیاں کیوں آتی ہیں، اور اگر آتی ہیں تو اس میں اللہ کی کیا مصلحت ہے، اللہ کیوں ہماری زندگیوں میں وہ امتحان لے کے آتے ہیں. تو اس کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم جانیں گے. اس سے پہلے ایک بہت خوبصورت حدیث ان سارے اسٹوڈنٹس کے لیے، آپ سب کے لیے بھی جو اس وقت کلاس میں بیٹھے ہیں، اور وہ ہر انسان جو کسی بھی کلاس میں کسی کو بھی سنتا ہے اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے نا. تو اتنی بڑی خوشخبری کہ مسند احمد کی حدیث نمبر 243 حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی بندے کی بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، غور کیجیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی بندے کی بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. اب دیکھیے یہ خیال ہی ہمارے ذہن میں آ جانا کہ مجھے جاننا ہے آخر قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. مجھے تو قرآن ٹھیک طرح سے نہیں پڑھنا آتا، میں قرآن کو پڑھنا چاہتی ہوں، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے کیا احکامات دیے ہیں، میں کیوں اس دنیا میں آئی ہوں، میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے پہ کیا حکم، میرے پہ کیا فرض ہے، میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو جواب دینا ہے تو مجھے پتا تو ہونا چاہیے نا ان ساری چیزوں کا. یہ خیال ہی آ جانا، آپ دیکھیں کہ دیٹ مینز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی بھلائی چاہتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے، اپنا کرم کرے. ایک بات میں یہاں پہ آپ کو اور بھی بتا دوں کہ دیکھیں یوزلی کیا ہوتا ہے جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں نا تو ہمیں بڑی شرم آتی ہے اس بات سے کہ لوگ کہیں گے کہ اس کو تو قرآن نہیں پڑھنا آتا تو کیا اب پڑھ رہی ہے. تو آپ بالکل نہ پریشان ہوں. آنیسٹلی دیکھیں جب ہم جب چھوٹے ہوتے تھے اللہ بخشے ہم بھی چھوٹے تھے تو اس زمانے میں تو رواج ہی نہیں تھا کہ قرآن جو ہے ہم آنٹیوں سے محلے میں جو ہوتی تھیں آنٹیاں انہی سے پڑھتے تھے. اور کئی دفعہ تو لوگوں کو وہ بھی موقع نہیں ملا کیونکہ بیٹیوں کو لوگ قاری صاحب نہیں رکھوا کے دیتے تھے نا اس زمانے میں بھی. تو ہم نے تو ایسے ہی پڑھا ہوا ہے. پھر قسمت سے کسی کو ایسی استاد مل گئی جن کا تلفظ اچھا تھا تو انہوں نے ویسے سیکھ لیا، اور جن کو ریگولر جیسے اردو کی طرح جنہوں نے قرآن پڑھنا سیکھا تھا انہوں نے ویسے سیکھ لیا. سیکھا مطلب چاہتے تو قرآن ہی سیکھنا تھا. اور پھر بہت دفعہ یہ ہوا کہ بعد میں کئی لوگوں نے اس کو دوبارہ سے اس طرح سے نہیں پڑھا تو وہ بھول بھی گئے پڑھنا. دیکھیں زندگی ہے نا تو موقع ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اینڈ آف دا ڈے ہمیں یہ نہیں پوچھنا کتنے قرآن پڑھ کے آئے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری کوششیں دیکھنی ہے.
تو مجھے دیکھیں، میں نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا تھا تو پہلے دن میرا تلفظ بالکل اردو کی طرح کا تھا، ابھی بھی بلکہ کافی کوشش کر رہی ہوتی ہوں، دن رات اتنے سالوں کی کوشش ہے، پھر جا کے تھوڑا سا، کیونکہ عادت نہیں ہوتی ہماری زبان کو اس طرح سے عین غائن قاف اس طرح کے لفظ بولنے کی عادت نہیں ہوتی نا، تو ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے، ایٹ لیسٹ ہم کوشش کرتے ہیں، کیونکہ تفسیر کرنا اور ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن تو ہماری زبان میں ہے، وہ تو ہم کر لیتے ہیں، ہم پڑھ بھی لیتے ہیں، علم حاصل کر لیتے ہیں، لیکن عربی لینگویج کو اس طرح سے پڑھنا جیسے اس کا حق ہے نا، اس میں محنت لگتی ہے، تو بالکل فکر نہ کرے، آپ کو جس عمر میں آپ 50 60 70 جس عمر کے ہیں نا، آپ بس شروع ہو جائیں۔ اور یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں، جو سے ماشاءاللہ ہمارے 100+ اسٹوڈنٹ ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہیں تجوید کے ساتھ نا، ابھی ایک ہفتہ ہوا کلاس سٹارٹ ہوئی ہے، اگر آپ میں سے کسی کو بھی قرآن پڑھنا ہے تجوید کے ساتھ تو وہ آپ اپنا لکھتے، ابھی آپ دیکھیں گے میسیجز میں تحریم رمضان کے نام سے جو میسج کر رہی ہے نا، آپ ان کو اگر میسج کر دو گے تو شی کین ایڈ یو، ابھی ہمارے گروپ آلریڈی بن بھی رہے ہیں اور لوگ بھی آ رہے ہیں، اگر آپ نہیں پے کر سکتے پھر بھی کوئی بات نہیں، اگر آپ پے کر سکتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، 2000 a month فی ہے اس کی، تو آپ وہ بھی 2 سال کا کورس ہے، 2 سال میں انشاءاللہ پورا قرآن آپ تجوید کے ساتھ پڑھ لیں گے، لیکن جو اگر نہیں پے کر سکتے تو پھر بھی کوئی بات نہیں ہے، آپ اس کو میسج کر دیں گے تو شی ول ایڈ یو انشاءاللہ۔ تو اب سیکنڈ حدیث یہ ترمذی کی ہے، 3235 حدیث نمبر ہے، کہ معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، نماز کے بعد فرمایا کہ آج رات میں اٹھا، وضو کیا اور جس قدر مقدر تھا نماز پڑھی، نماز ہی میں مجھے اونگ آ گئی، حتیٰ کہ نیند غالب آ گئی، اچانک میں اپنے رب کے پاس اچھی حالت میں تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا میں حاضر ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مقرب فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ کس بات سے مقرب فرشتے جھگڑ رہے ہیں، میں نے کہا کہ مجھے خبر نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ پوچھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ میں نے یہی بات کہی کہ مجھے نہیں پتا، تو میں نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے کندھے کے درمیان میں رکھا، حتیٰ کہ میں نے اس کو اپنی انگلیوں کے پور، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انگلیوں کے جو پور ہے نا، ان کی ٹھنڈک جیسے انہوں نے یا رکھا نا، تو اس کی ٹھنڈک اپنے قلب میں انہوں نے محسوس کیا، اور میرے سامنے ہر چیز واضح ہو گئی اور میں نے پہچان لیا ہر چیز۔ دیکھیں آج ہم نے معجزے کے بارے میں پڑھنا ہے، تو اس لیے یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا اس بات کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں، جس وقت چاہتے ہیں، جو معجزہ دکھانا چاہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، جب وہ نہیں دکھانا چاہتے تو نہیں دکھاتے، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چاہا سب کچھ واضح کر دیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا میرے رب میں حاضر ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، میں نے عرض کیا کہ گناہ مٹانے والے اعمال کے بارے میں۔ اب گناہ مٹانے والے اعمال کون سے؟ جیسے کفارہ نہیں ہم ادا کرتے کہ اگر گناہ ہو گیا، اگر یہ غلط کام کیا تو اس کا کفارہ یہ ہے، تو ان کے بارے میں اصل میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کون سے عمل ایسے ہیں جو گناہ کا کفارہ ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کیا ہیں، میں نے عرض کیا، اب کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز واضح ہو گئی تھی نا، پہلے انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، اور اس کے بعد اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ 3 چیزیں آپ لوگ یاد کر لیں کہ گناہ جو ہم سے زندگی میں ہو جاتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے کون سی چیزیں، نمبر 1 یہ کہ باجماعت نماز پڑھنے کے لیے چل کر جانا، مسجد کی طرف جانا، باجماعت نماز پڑھ کے چل کر جانا، پڑھنے کے لیے چل کر جانا، اور نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے رہنا، ویٹ کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ادا کرنا، اور نمبر 3 یہ کہ ناگواری کے باوجود بھی اچھی طرح وضو کرنا۔ یہ کام تو اکثر ہم سے غلطی ہوتی ہے نا، اسپیشلی کب ہوتی ہے، یا ہم جاب پہ ہوتے ہیں اس وقت وضو کرنا مشکل ہوتا ہے، یا پھر ہم پارٹی میں ہوتے ہیں اس وقت وضو کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اس وقت آپ دیکھیں کہ اگر ہم ناگواری کے باوجود اچھی طرح مکمل وضو کرنا، کتنا بڑا ثواب ہے کہ ہمارے گناہ کو مٹانے کا کام ہے یہ والا۔
اب اس کے بعد دیکھیے اور بھی بہت اچھی بات کہ پھر فرمایا کہ کس چیز کے بارے میں اب یہ فرشتے جھگڑ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درجات کے بارے میں. ایک تو ہم عمل کرتے ہیں نا تو وہ نیکیاں کرتے ہیں، ایک وہ ہے کہ جو ہمارے گناہ کو مٹاتی ہیں، دوسری کیا کہ جنت میں درجات ہے نا کہ درجات میں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھا ایکسکیوز می کہ وہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 1 کھانا کھلانا. دیکھیے ابھی رمضان گیا، ہم نے کتنے لوگوں کو کھانا کھلایا، تو دیکھیے نمبر 1 یہ کہ کھانا کھلانے سے درجات بلند ہوتے ہیں. نمبر 2 نرمی سے گفتگو کرنا، یہ عورتوں کے لیے بڑا ضروری ہے، کاٹ نہیں کھانا اور ڈانٹنا بھی نہیں ہوتا، نرمی سے گفتگو کرنا. اور نمبر 3 جب لوگ سوتے ہیں تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جانا، مینز تہجد پڑھنا. یہ تہجد جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ ہمارے درجات کی بلندی ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ مانگ لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کچھ مانگ لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا. اب تحریم آپ پلیز یہ دعا جو ہے یہ آپ پوسٹ کر دو ساتھ ساتھ. اور دعا کیا ہے کہ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میں نیک عمل کرنے کا سوال کرتا ہوں، وَتَرَكَ الْمُنْكَرَاتِ اور میں برائیوں کو چھوڑنے کا سوال کرتا ہوں، وَحُبَّ الْمَسَاكِينَ اور میں مسکین سے محبت کرنے کا سوال کرتا ہوں. اب دیکھیے ہمیں آپ اگر کبھی ایسا ہو کہ ہمیں یہ پتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بندے مانگ آج تو نے کیا مانگنا ہے، تو ہماری مانگ کیا ہوگی؟ یا اللہ یہ بھی دے دے، یا اللہ یہ بھی دے دے، یا اللہ یہ بھی دے دے. اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگ رہے ہیں، وَحُبَّ الْمَسَاكِينَ اور مسکین کے ساتھ محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ میں آپ سے مانگتا ہوں، وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي اور میں یہ سوال بھی تجھ سے کرتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر. وَإِذَا أَرَدْتَ اور جب آپ ارادہ کرے فتنتاً آزمائش کا، فی قومن کسی قوم پہ، فتوفنی غیر مفتون تو بغیر آزمائش میں ڈالے ہوئے مجھے وفات دے دینا. اللہ اکبر. وَأَسْأَلُكَ یہ بہت خوبصورت ہے، یہ آخری جو دعا ہے نا یہ تو میں بہت مانگتی ہوں. اگر آپ کو پوری نہیں یاد ہوگی نا کوشش کیجئے گا پوری یاد کرنے کی. اگر آپ کو پوری نہیں یاد ہوتی تو آخری والا پارٹ تو ضرور کر لینا، بہت آسان بھی ہے. وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میں آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں کہ میرے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے، کیونکہ جب تک اللہ نہیں چاہے گا تو یہ بھی نہیں ہوگا. وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ اور میں ان لوگوں کی محبت کا آپ سے سوال کرتا ہوں جس سے اے اللہ آپ محبت کرتے ہیں. وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَىٰ حُبِّكَ اور یا رب العالمین جس سے آپ محبت، وَحُبَّ عَمَلًا اور ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا کرے میرے اللہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا یہ خواب سچا ہے، میرا یہ خواب حق ہے. یہ دعائیں یاد کر لو. کس کو کہا تھا؟ صحابہ کو کہا تھا کہ یہ دعائیں یاد کر لو اور پھر اسے دوسروں کو بھی سکھاؤ. الحمدللہ. تو یہ دعا مانگا کرے اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملا یقربنی الی حبک کہ یا رب العالمین مجھے ہر اس چیز سے محبت دے دے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، میرے عمل ایسے ہو جائیں، مجھے ایسے لوگوں سے محبت ہو جائے جو آپ سے محبت کرتے ہیں تاکہ میں بھی اسی رنگ میں رنگ جاؤں. آمین ثم آمین. یہ بہت خوبصورت حدیث تھی، تو اس لیے میں نے سوچا کہ یہ گناہوں کا کفارہ کیا ہے، پھر ہمارے درجات کیسے بلند ہوں گے جنت میں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو. تو دیکھیں کتنی خوبصورت دعا تھی نا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگی تھی. جب ہمیں اللہ کی محبت آ جائے تو پھر تو ہر چیز ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے نا. تو اب دیکھیے انشاءاللہ ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف. سورۃ الانعام آیت نمبر 37. ہم شروع میں کیا پڑھ رہے تھے؟ ابھی تک ہم نے جو پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات مانگتے تھے. اب کیا ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ نہیں دکھا سکتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو بہت سے معجزے تھے جو انہوں نے دکھائے تھے، تو پھر یہ کیا کہہ رہے تھے؟ تو یہ وجہ کیا تھی کہ یہ ایسا معجزہ، منہ مانگا معجزہ نہیں جیسے ہوتا کہ اچھا ہمیں یہ دکھاؤ یہ پہاڑ جو ہے نا اس کو سونے کا بنا دو، اچھا یہ کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہ فرشتے نازل کر دیں.
اس طرح کے عجیب و غریب معجزے مانگتے تھے. تو جس کی وجہ سے ہم نے لاسٹ آیا میں پڑھا تھا نا کہ اگر آپ کے دل میں ایسا خیال آ رہا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی معجزہ دکھا دے تاکہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں کسی طرح سے، ان کو تو یہ ڈر تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اب یہ دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معجزہ کیوں نہیں دکھا رہے، اس میں کیا حکمت تھی، آج انشاءاللہ وہ ہم دیکھیں گے. اور آپ لوگ کیونکہ اسٹوڈنٹ آف نالج ہو، آپ لوگوں کو زبانی سے یاد ہونا چاہیے، کیونکہ اکثر لوگ جیسے ہم لوگ تو غیر مسلم کے ساتھ بھی یہاں پہ رہتے ہیں نا، تو لوگ جب سوال پوچھتے ہیں تو اکثر لوگ ہوتا ہے کیونکہ حضرت موسیٰ کے واقعات کیا تھے، ان کے معجزات کیا تھے، حضرت عیسیٰ کے کیا تھے، تو یوزیلی ہمیں پتا ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی معجزات ہیں نا، آپ لوگوں کو زبانی ایٹ لیسٹ 6-7 معجزے تو آپ لوگوں کو زبانی پتا ہونا چاہیے کہ یہ معجزات تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تاکہ ہم لوگ دوسروں کو، کیونکہ یوزیلی ہم کہتے ہیں کہ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے نا، ڈیفینیٹلی قرآن معجزہ ہے، لیکن اس کے علاوہ انشاءاللہ آج میں آپ کے ساتھ ریپیٹ کر دوں گی تاکہ آپ لوگوں کو نمبروں کے ساتھ یاد ہو جائے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے. اب دیکھیے آیت نمبر 37 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَالُوا، اور وہ کہتے ہیں لولا، کیوں نہیں نزلا نازل کی گئی علیہ اس پر آیتن کوئی نشانی من ربہ، اس کے رب کی طرف سے. اب نشانیاں اگر دکھاتے بھی تھے تو اب ان کی جو ایک ہٹ درمی تھی نا، اس کی وجہ سے اسی آیا کی ڈیٹیل ہمیں ملتی ہے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90 سے 93 میں. اور اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیٹیل میں یہاں پہ بتایا کہ یہ کہتے کیا تھے. اتنی غصہ آتا ہے کئی دفعہ کہ کیا ان کو ہو گیا تھا، یہ کیسی باتیں کرتے تھے کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے اور کافروں نے کہا کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دیں، یا آپ کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو، پھر آپ اس میں بہتے ہوئے دریا جاری کر دیں، یا پھر جیسا کہ آپ نے کہا آپ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے تھے نا کہ دیکھو اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب آئے گا. تو ان کو تنگ کرنے کے لیے کہتے تھے اچھا تم تو یہ کہتے ہو تو پھر کیا ہے، آسمان کو ہمارے سر کے اوپر گرے، ہمیں بھی پتہ چلے کہ چلو جی ہم نے نافرمانی کی ہے. کین یو امیجن؟ آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی کیا حالت ہوتی ہوگی کہ اپنی ہی لو ونز، کیونکہ مکہ تو جتنا چھوٹا سا تھا اپنے لو ونز ہی تھے نا سارے، اور جب وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. ہم آج اگر کسی کو نیکی کی کوئی بات آپ نے ادھر سنی کچھ اپنے دوست کو بتاؤ اور وہ تھوڑا سا بھی ایٹیٹیوڈ دکھائے تو آپ سوچیں ہماری کیا حالت ہوتی ہے کہ میں نے نہیں نیکسٹ ٹائم کرنا، اس نے تو میری بےزتی کر دی ہے. اب دیکھیں کہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح کی بات کرتے تھے. اور پھر یہ کہ یا پھر جیسا کہ آپ نے کہا کہ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دے، یا آپ اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے بے حجاب لے آئیں کہ ہمیں بھی دکھائیں کہ آخر اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے اور ہمیں بھی نظر آئے کہ فرشتے کیسے ہیں. یا پھر کہتے تھے کہ آپ کا کوئی سونے کا گھر ہو، آپ جو اللہ کے کہتے ہو کوئی رسول ہو، آپ اللہ کے نبی ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو یہ دیکھو نا ذرا، ایسے تو گھر میں آپ رہتے ہیں تو اتنے بڑے بڑے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا آپ ہی کو پسند کرنا تھا؟ یا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چلے آپ کے گھر کو ہی سونے کا بنا دے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ساری کنورسیشن قرآن میں بلیک اینڈ وائٹ اتار دی. یا پھر آپ آسمان پر چڑھ جائے، اللہ اکبر، اور ہم آپ کے آسمان پر چڑھنے پر بھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ آپ ہم پر ایک کتاب نازل کر دے جس کو ہم خود پڑھیں. کیونکہ حضرت موسیٰ ایک ہی دفعہ گئے تھے نا جب وہ لے کے آئے تھے 10 امینڈمنٹس جو ہم نے پڑھی تھی، تو اسی طرح سے کہتے تھے چلو جی جاؤ، اور یہ کیا ہر دفعہ ایک ایک آیت لے آتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں جی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک ہی دفعہ ایک کتاب لے آؤ تو ہمیں پتہ چلے ہم وہ پڑھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان کو کہ میرا رب پاک ہے، میں صرف ایک بشر ہوں اور اللہ کا ایک رسول ہوں. میں ایک بشر ہوں اور اللہ کا ایک رسول ہوں. میں یہ کام نہیں کر سکتا، اگر اللہ چاہے گا تو تبھی معجزہ دکھا سکتا ہوں. آپ کو پتہ ہے یہ والا جو آخری سینٹنس ہے نا، کئی دفعہ یہ لوگ ایسے کوٹ کرتے ہیں کہ جیسے تھوڑا سا، میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ باڈی لینگویج تھوڑی سی ایسے ہو جاتی کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر ہی تو تھے، تو پھر کیا مطلب آپ کہہ رہے ہو؟ ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیفینیٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر تھے لیکن اشرف المخلوقات میں سے تھے.
اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معجزے تھے. اب وہ معجزے میں آپ کو یاد کرا دیتی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے پتا ہو کہ کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند معجزات جو ہے بخاری کی جو صحیح بخاری ہے اس کی 3668 نمبر کی حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہمیں اپنی نبوت کا کوئی نشانی دکھا دیں. تو آپ نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، اور یہاں تک کہ ان کافروں نے ہیرا پہاڑ کو چاند کے دونوں ٹکڑوں کے درمیان دیکھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ کیا تھا کہ انہوں نے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے ان کو دکھا دیا تھا، اور یہ بخاری کی حدیث ہے. اچھا، نمبر 2 یہ کہ حدیث بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. بخاری کی 4151 اور مسلم کی 1856 حدیث ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن لوگوں کو سخت پیاس لگی، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں. چھوٹا سا جو بھی پیالہ تھا نا اس میں وضو کر رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس اتنا بھی پانی نہیں ہے جتنا آپ کے اس پیالے میں وضو کا پانی ہے، نہ ہمارے پاس وضو کا پانی ہے، نہ ہمارے لیے پینے کے لیے کوئی پانی ہے یہاں پہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں، کہتے ہیں اس پیالے میں اپنی انگلیاں ڈالی تو ان کی پوروں سے ایسے پانی جاری ہونا شروع ہو گیا جیسے چشمہ جاری ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ سے دریافت کیا گیا کہ اس روز آپ کتنے لوگ تھے، اور کہتے ہیں سب نے سیر ہو کے پانی پیا اور سب نے وضو کیا. تو حضرت جابر سے پوچھا کہ کتنے لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم 1500 تھے اس دن، لیکن اگر وہ 1,00,000 بھی ہوتے تو یہ پانی ان کے لیے کافی ہو جاتا. اللہ اکبر. یہ دوسرا معجزہ، ٹھیک ہے. اور پھر دیکھیے کہ حضرت بخاری ہی کی حدیث ہے 2095 اور مشکات کی ہے سوری ڈکلائن میں کر رہی ہوں لیکن ڈکلائن نہیں ہو رہی. آئی تھنک اوکے. بخاری کی حدیث نمبر 2095 اور مشکات میں ہے، یہ مشکات المصابیح میں 5903 کی. حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو ایک کھجور کا ایک ٹانی تھی، ایک جس کو کہتے ہیں نا تنا کھجور کا، اور وہ اس کے ساتھ ٹیک لگاتے تھے جو مسجد نبوی کا ایک ستون تھا. یہ تیسرا ان کا معجزہ آپ نے یاد رکھنا ہے. تو بعد میں جب ممبر بنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پہ تشریف لے کے گئے تو انہوں نے دیکھا، سب صحابہ نے یہ سنا تھا کہ وہ جو کھجور کا تنا تھا وہ رونے لگ، مطلب اس میں ہچکیوں کی آواز آ رہی تھی، جیسے کہتے ہیں کہ بچہ جیسے ہچکیاں لے لے کے روتا ہے نا، اس طرح سے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس اترے اور انہوں نے اس تنے کو اپنے ساتھ سینے کے ساتھ لگایا اور اس کو پیار کیا. تو کہتے ہیں آہستہ آہستہ، جیسے بچے کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں نا ہچکے ایسے ایسے لیتا ہے، تو کہتے ہیں آہستہ 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 اس کے رونے کی آواز بند ہوئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس لیے رو رہا ہے کہ اب یہ ذکر الہی کے سننے سے محروم ہو گیا ہے جو پہلے میرے ٹیک لگانے کی وجہ سے سنا کرتا تھا. اب دیکھیے ایسا تو نہیں تھا کہ اس کو آواز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ تھے نا، ممبر تو وہاں پہ تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ اس کے ساتھ ٹیک لگاتے تھے تو ان کی وجہ سے اس کو سنائی دیتا تھا. اور اس کی اگزامپل میں آپ کو یہ بھی دیتی ہوں کہ ایک حدیث میں ہم نے پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، اپنی سواری پہ تھے، تو وہاں پہ سواری ان کی بدکنے لگی. تو صحابہ سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کن کی قبریں ہیں یہاں پہ، تو وہ ایک حدیث تھی جو پتہ چلا کہ ان قبروں والوں پہ عذاب ہو رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اب ہمارے ذہن میں، تب میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ آج بھی تو یہ جانور جو ہیں قبروں کے پاس سے گزرتے ہیں تو آج کیوں نہیں بدکتے. تو وہ جو بدکا تھا وہ اس وجہ سے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار تھے، تو ان کی وجہ سے یہ معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ ان کی وجہ سے وہ سواری بھی وہ دیکھ سکتی تھی جو عذاب ان قبروں پہ ہو رہا تھا. تو یہاں پہ جو یہ تھا شاخ تھی نا، یہ اس وجہ سے وہ تنا جو تھا وہ رو رہا تھا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ٹیک لگاتے تھے تو وہ بھی سن سکتا تھا. اب نمبر 4 یہ کہ بخاری کی حدیث 3617 ہے. بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بد دعا مانگی تھی. اور ہوا کیا تھا کہ حضرت انس رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی جو عیسائی تھا وہ مسلمان ہو گیا، اور مسلمان جب وہ ہوا تو کیونکہ وہ پڑھا لکھا تھا، جب وہ مسلمان ہوا تو وہ کاتب وحی بن گیا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جب ان پہ وحی آتی تھی تو وہ لکھا کرتا تھا، اور بعد میں وہ مرتد ہو گیا۔ جب وہ مرتد ہو گیا تو وہ واپس اپنے لوگوں میں جب گیا تو وہاں پہ جا کے اس نے غلط ملت باتیں کرنی شروع کر دی۔ اس نے کہا کہ جی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ بھی، جو کچھ میں کہتا ہوں وہی میں لکھ دیتا ہوں، اور جو میں کہتا ہوں وہی یہ لوگوں کو بتا دیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوتا تھا، کیونکہ ہی واز اے کاتب وحی، اور لکھنے والے تھے، تو لوگوں کو تو جیسے جو مرتد ہوتا ہے اسی لیے اس کی سزا اتنی سخت ہے کہ جب اپنے بندوں میں سے جب اٹھ کے باہر جا کے کوئی بات کرتا ہے نا، آپ اس طرح سے سمجھے جیسے دو بیسٹ فرینڈ ہوتے ہیں، جب ان میں کبھی لڑائی ہوتی ہے تو وہ دوست جب باہر جا کے دوسرے فرینڈ کی بات کرتا ہے تو ہر کوئی یقین کر لیتا ہے، وہ کہتا ہے لو اس کو تو پتہ ہی ہوگا، یہ تو اس کی بیسٹ فرینڈ تھی، اسی لیے یہ ایسی بات اس نے بتائی ہے تو ٹھیک کہی ہوگی۔ تو ہی بس کاتب وحی، تو جب وہ ایسی بات کرتا تھا تو جب اس پہ موت کا وقت آیا تو ان لوگوں نے جب اس کو دفنایا تو کہتے ہیں کہ نیکسٹ ڈے انہوں نے دیکھا کہ مٹی نے، زمین نے اس کو باہر اگل دیا۔ تو جب نیکسٹ ڈے انہوں نے دیکھا، جو عیسائی تھے ان کے جاننے والے تھے سارے، انہوں نے آ کے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ او یہ تو مسلمانوں کا کام ہے، کیونکہ یہ ایسے کہا کرتا تھا اور اس کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے بات کرتا تھا۔ انہوں نے پھر قبر کھودی اور اس کو اس کے اندر دفنا دیا۔ اگلے دن وہ جب دیکھا انہوں نے تو اس کو مٹی نے پھر باہر اگل دیا۔ اب یہ تو مسلمان تو نہیں کر رہے تھے، اب انہوں نے دیکھا پھر انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو یہ ذرا یہ بار بار ایسے کرتے کہتے کہ تیسری دفعہ انہوں نے اتنی ڈیپ قبر کھودی اور پھر اس کو دفنایا، تو تیسری رات بھی جب وہ اگلے دن آئے تو یہ قبر سے باہر تھا، مٹی نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا تھا۔ تو پھر ان کو یہ پتا لگ گیا کہ نہیں یہ ان کا کام نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے، تو وہ پھر اس کو اسی طرح سے چھوڑ دیا تھا اور اس کو دفنایا نہیں گیا تھا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بدعا اس کو دی تھی تو اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ ایک اور معجزہ تھا جو دکھایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جنگ بدر میں یہ ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں زمین سے جیسے کنکریاں پکڑ کے جو مشرکین مکہ تھے نا جو جنگ کے لیے آئے تھے ان کی طرف یوں کر کے پھینکی تھی، اور جب وہ پھینکی تھی تو ان کی آنکھوں میں وہ سب لوگوں کے ایسے دیکھیں ہم کسی کو پھینکے کسی کو لگے نہ لگے جس کی طرف پھینکے اتنے سے لوگوں کو، لیکن سب کی آنکھوں میں ایک دم سے وہ چبھن جیسے ہوتی ہے وہ ہو گئی تھی۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ تھا جو آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن، آپ کو یاد ہے کہ حضرت علی کی آنکھ کا ہوا تھا کہ ان کی آنکھ میں کوئی پرابلم ہوئی تھی، جیسے تھوڑی ریڈ ہو جاتی ہے یا اس طرح سے تھا، تو انہوں نے لگایا تھا تو وہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ تو یہ کچھ معجزات میں آپ کو اس لیے بتانا چاہ رہی تھی کہ آپ لوگوں کو اب کیونکہ آپ اسٹوڈنٹ آف نالج ہیں، آپ لوگوں کو یہ زبانی یاد ہونے چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا معجزات تھے۔ اب یہاں پہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ہمیں ہوتا ہے کہ پھر اب کیوں نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ معجزات دکھاتے، کیونکہ یہ معجزات اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مرضی سے دکھا رہے تھے نا۔ یہاں پہ یہ جو ان کا فرمائشی پروگرام تھا کہ ہمیں یہ دکھاؤ ہمیں یہ دکھاؤ، وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں نہیں دکھاتے؟ اس کی حکمت آگے کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کل کہہ دیجئے اے نبی ان سے کہہ دیجئے ان اللہ بے شک اللہ قادرن، اللہ قادر ہے اللہ اس پر ان ینزلہ کہ وہ نازل کرے آیتن کوئی نشانی، کوئی نشانی جو بھی نازل کرے گا تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا قادر ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں اس کے بارے میں۔ تو آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَكِنَّ لیکن اکثرہم اکثر ان کے لا یعلمون وہ علم ہی نہیں رکھتے۔ کس چیز کا علم نہیں رکھ رہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب کوئی بھی ایسا معجزہ جب وہ دکھا دیتے ہیں اس کے بعد اگر لوگ نہیں مانتے تو وہ پوری قوم وائپ آف ہو جاتی ہے، اس پوری قوم پہ عذاب ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کو معجزات نہیں دکھا رہے تھے اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اگر یہ معجزہ دیکھیں گے اس کے بعد یہ ایک اور فرمائش کر دیں گے اور یہ نہیں مانیں گے اور ان کے اوپر عذاب آ جائے گا۔ دیکھیے کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو علم تھا نا کہ کچھ سالوں کے بعد یہ سارے لوگوں نے مسلمان تو ہونا تھا، فتح مکہ کے موقع پہ ہوئے تھے نا یہ سارے کے سارے مسلمان، تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت معجزے نہیں دکھا رہے تھے، اس میں اللہ کی حکمت تھی۔ ہمیں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی ہم دعا مانگتے کہ اللہ کوئی معجزہ ہی کر دے یا اللہ یہ کام ایسے ہو جائے، اگر وہ نہیں ہو رہا ہوتا تو اس کی کوئی ریزن ہوتی ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق عطا کرے کہ ہم ان کی حکمتیں سمجھنے والے بن جائے، آمین ثم آمین۔ اب آگے دیکھیے کہ آیت نمبر 38 میں وَمَا مِن دَابَّةٍ
اور نہیں ہے کوئی جاندار فی الارضی زمین میں، ولا اور نہ طائر یطیرو اور نہ کوئی پرندہ جو اڑتا ہے بے جناحیہ اپنے پروں پر، الا مگر اممن وہ گروہ ہیں، امثالکم تمہارے ہی جیسے، کہ جو بھی پرندے ہیں نا ان کی بھی اپنی ایک عالم ہے، جیسے اپنی ایک دنیا ہے۔ آپ دیکھیے پرندوں کا اپنا عالم ہے، چونٹیوں کا اپنا ہے، مچھلیوں کا اپنا ہے۔ ہم تو ایسے کہہ دیتے ہیں نا کہ برڈ ہے، پرندے ہیں، لیکن پرندے میں بھی اتنے ہزاروں طرح کے ڈیفرنٹ پرندے ہیں۔ اب چونٹیاں آپ دیکھیں کس طرح سے ان کا اپنے، اگر آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کیسے وہ اپنا گھر بناتی ہیں، کیسے ایک پورے نظام کے تحت چلتی ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ان کے بارے میں ایک دو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں، بہت خوبصورت بات جب سمجھ آتی ہے نا تو کیونکہ چھپکلیاں یوزلی ہوتا ہے کہ ان سے بڑا ڈر لگتا ہے، اور بلکہ غصہ ہی آ جاتا ہے جب ہم کبھی چھپکلیوں کو دیکھتے ہیں کہ اللہ اکبر، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ تو اس لیے میں چھپکلیوں کے بارے میں کبھی بھی مجھے ان سے محبت نہیں ہوئی ہے، لیکن جب یہ آیا سمجھ آیا، کیونکہ جب میں نے پڑھا تھا نا تب بھی اس طرح سے نہیں میں نے سمجھا، کیونکہ اب میں نے آپ کو پڑھانا تھا، تو میں یہ ہنس رہی تھی کہ آج کے بعد سے مجھے ان سے بھی وہ جو ایک ہوتا ہے نا دل میں، وہ ختم ہو گئی ہے، کراہت سی آتی ہے، وہ ختم ہو گئی ہے کہ یہ بھی تو اللہ کی تخلیق ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے اپنے جہان ہے، ان کا کیا مقصد ہے پیدا کرنے کا، اور یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ نور میں کہا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں جو آسمان میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں، اور اور سب بستہ پرندے بھی، ہر ایک نے اپنی نماز و تسبیح کو جان لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں 7 آسمان اور زمینیں اور جو کچھ ان میں ہے وہ اسی کی، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، اور ہر چیز اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح نہیں سمجھتے ہو۔ اب دیکھیے جب ہم کبھی پرندوں کو دیکھتے ہیں کیسے جھنڈ کے جھنڈ جاتے ہیں، ایک پرندہ اڑتا ہے نا تو سارے اس کے ساتھ اڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب تو کبھی آپ غور کیجئے، یہی بات ہے نا کہ جب کائنات پہ غور کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں افلا یتدبرون، تم کیوں تدبر نہیں کرتے ہو، کیوں نہیں سوچتے ہو؟ ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان انسان کو دیتی ہے۔ ایک بہت خوبصورت حدیث میں آپ سے یہاں شیئر کروں کہ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ قیامت کے دن ہر چیز اپنا مقدمہ پیش کرے گی، یہاں تک کہ بکری بھی جس نے دوسری بکری کو سینگ مارا ہوگا۔ تو اب ذرا سوچئے ہمارا کیا حال ہوگا کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ جو بات یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی جاندار زمین میں ایسا نہیں، نہ ہی اڑنے والا کوئی پرندہ، کہ وہ بھی ایک پوری امت ہے، پورے گروہ ہیں تمہاری ہی طرح، ما فرطنا، نہیں کمی کی ہم نے فی الکتاب، کتاب میں من شیء، کوئی چیز کی کمی نہیں چھوڑی ہے۔ اب یہاں پہ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ اس کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اگر ہم یہ لیتے ہیں نا کہ اس کا مطلب ما فرطنا فی الکتاب کا مطلب اگر ہم لیتے ہیں کہ لوح محفوظ لیتے ہیں، تو پھر لوح محفوظ میں تو ہمیں پتہ ہے نا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات بنانے سے پہلے، روحیں بنانے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کی تقدیریں لکھتی تھی، تو سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے۔ اب اس کے بارے میں بہت خوبصورت حدیث ہے، اتنی تسلی ہوتی ہے نا جب ہم ایسی بات سنتے ہیں۔ سب سے پہلے تو قرآن سے حوالہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، اور انہوں نے جو کچھ کیا وہ سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے، کل کہہ دو، کل کہہ دو، ان کو کہہ دو، ان کو کہہ دو۔ آپ دیکھیں گے اتنی تکرار ہے اس میں کل کی، کہ لاسٹ میں دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، اے نبی ان سے کہہ دو کہ میں تو خود ڈرتا ہوں کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں، اور کیوں ڈرتا ہوں؟ اس دن کے عذاب سے، جو بڑا دن ہے اس کے عذاب سے ڈرتا ہوں، کہ اس دن تو بدلہ ملے گا نا۔ تو نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی ایسی چیز مطلب نہیں کرنے والے تھے نا گناہ، لیکن ان کو بتا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ بیسیکلی ہمیں بتا رہے ہیں کہ حساب کتاب کا دن ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن پوچھیں گے کہ جو کچھ ہم اس دنیا میں کر کے گئے ہیں، ہمارا مقصد اس وقت صرف یہ ہونا چاہیے
بے شک ہم ایک آیا بھی سمجھ لینا اس پہ ہم کسی طرح سے عمل کر لیں۔ اور اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ من یصرف، اور جو کوئی پھیر دیا گیا عنہ اس سے، کسی عذاب سے، یوم ازن اس دن، فقد رحمہ، تو تحقیق تو البتہ وہ اللہ کی رحمت ہوگی، وذالک، اور یہ فوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہوگی۔ اب دیکھیے یہاں پہ بتایا کیا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بغیر آگ میں ڈالے، کیونکہ یوزلی یہ ہوتا ہے نا کہ اگر تھوڑے سے گناہ ہے، گناہ کی سزا ملے گی، اس کے بعد جناب جنت میں چلے جائیں گے، تو آپ ذرا یہ دیکھیے ہم کیا اتنی سی بھی آگ، آپ دوزخ کی آگ کا اندازہ لگائیے، کیا ہم اتنا ہم چولہے پہ ہاتھ بھی لگ جاتا ہے تو چیخ نکل جاتی ہے، ہم کیا اس قابل ہیں کہ ہم اللہ نہ کرے کہ ہم تھوڑے سے گناہوں کی سزا بھگت کے آخر میں جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل سے سوال کیا کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل سے سوال کیا کرو، کیونکہ اللہ اسے پسند کرتا ہے کہ اس سے سوال کیا جائے، اور کشادگی کا انتظار کرنا افضل ترین عبادت ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب آپ سوال کرتے ہیں نا، سوال مینس دعا کرنا، ٹھیک ہے، جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل کا واسطہ دیا کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رحمت کا واسطہ دیا کریں، اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا، اللہم انی اسألک من فضلک العظیم، اے اللہ میں تیرے عظیم فضل کے ساتھ دعا کرتی ہوں کہ یہ میری دعا یہ قبول کر لے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے دینا۔ اور اب دیکھیے کہ یہاں پہ جو یہ بات کہی جا رہی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کشادگی کا انتظار کرنا افضل عبادت ہے۔ تو یہ عبادت کیسے، ہمیں تو لگتا ہے نا کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ جو ہے وہ عبادت ہے، اور اس کے بعد اگر باقی تسبیحات ہم کریں وہ عبادت ہے، تو باقی عبادت نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ جب ہم دعا مانگ لی، ہم دعا مانگتے ہیں یا رب العالمین یہ حالات کچھ ایسے ہیں، یا اللہ ہمیں کشادگی عطا کر، یا ہمارا یہ کام آسانی کے ساتھ ہو جائے، جب تک وہ کام نہیں ہوتا، اگر آپ صبر کے ساتھ دعائیں کرتے رہتے ہیں، آپ دعا نہیں چھوڑتے، وہ سارا وقت آپ کی عبادت کا وقت ہوگا۔ سبحان اللہ، سارا وقت جب تک آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ پورے دن، وہ پوری رات آپ کی عبادت میں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے یہ بڑی خوبصورت آگے بات آئے گی، دعاؤں کی جب بات آتی ہے نا کہ دعا قبول جب نہیں ہوتی ہے تو پھر کیا وجہ ہوتی ہے، اور پھر کتنا اس کا اجر ملتا ہے، تو قیامت کے دن انسان کہے گا یا رب العالمین میں تو کوئی دعا ہی قبول نہ ہوتی جو میں نے دنیا کے لیے مانگی تھی، کیونکہ اتنا اجر آخرت میں مل رہا ہوگا۔ اور پھر دیکھیے جب ہم جاتے ہیں مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ مفتح لی، اے اللہ کھول دے میرے لیے ابواب رحمتی کا، اپنے رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ اور جب ہم وہاں سے نکلتے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ تیرے فضل کے ساتھ میں دعا کرتی ہوں کہ جو میں نے دعائیں مانگی ہیں، جو عبادت کیا یا رب العالمین اس کو قبول کرنا۔ ایک اور دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی، بہت خوبصورت دعا ہے، اور یہ دعا جو میں ابھی پڑھوں گی یہ اس کے لیے بھی بہت اچھی ہے کہ جیسے اگر آپ نے کچھ یاد کرنے، سم ٹائم ہوتا ہے نا کہ ہم لگتا ہے کہ چیزیں بھولنا شروع ہو گئے، تو یہ میموری کے لیے بھی بہت اچھی ہے۔ یہ علماء نے بعد میں کہا کہ یہ دعا جو ہے یہ پڑھ کے اپنی میموری کے لیے، جب بھی آپ نے کچھ یاد کرنا ہے تو اس سے پہلے پڑھ لیں، خاص طور پہ حفظ کے اسٹوڈنٹ کو میں کہوں گی کہ یہ یاد کر لیں کہ اللہ مفتح علینا حکمتک، اے اللہ کھول دے علینا مجھ پر حکمتک کا، اپنی حکمتوں کو، ونشر اور جاری کر دے علینا ہم پر رحمتک کا، اپنی رحمتوں کو، یا ذا الجلال والاکرام۔ چھوٹی سی دعا ہے کہ اے اللہ میرے اوپر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، اپنے فضل کے دروازے کھول دے، یا ذا الجلال والاکرام۔ آخر میں آپ یہ دعا کی کریں گے تو بہت چھوٹی سی دعا ہے، تحریم کو میں نے یہ دعا دی تھی پرنٹ کر کے کہ آئی تھنک وہ ابھی پوسٹ کر دے گی تاکہ آپ لوگ اس کو اچھے سے یاد بھی کر لیں۔ اور اس کے علاوہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کو اس کے عمل جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کے بھی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مجھ کو بھی، سوائے اس کے کہ اللہ مجھے اپنے فضل اور رحمت سے ڈھانپ لے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کی فضل کی دعا مانگا کریں،
अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत की दुआ मांगा करें। और हजरत अनस बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जिस मुसलमान के भी 3 बच्चे नाबालिग बच्चे फौत हो जाते हैं तो उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने फजल और रहमत से जन्नत में दाखिल करेगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के पैगाम को समझ सके, हम अपने दीन को समझ सके। इतना आसान दिन देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि बर्बाद हो गया वो शख्स जिसकी अकाइयां दहाइयों से बढ़ गई। अकाइयां क्या थी कि जब हम, अल्लाह ना करे, जब हम कोई गुनाह करते हैं तो एक गुनाह लिखा जाता है, और ये अल्लाह की रहमत ही है ना कि जब हम कोई नेक काम करें तो 10 गुना सवाब मिलता है, और अल्लाह चाहे तो उसको कितना ज्यादा कर दे। तो ये अल्लाह की रहमत होती है। और इसके अलावा देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उसमें क्या कि जो मोमिन है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में इतनी दफा बिशारत दी कि मोमिनों को जन्नत में जगह मिलेगी। ये कहना अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जहां जहां भी ये आयत हम पढ़ते हैं, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का करम है, फजल है मोमिनों पे। और जहां भी अल्लाह सुब्हानहू तआला मुनाफिकीन की बात करते हैं, काफिर की बात करते हैं कि उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला सजा देंगे, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का अदल है और इसी से डरना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत की उम्मीद जरूर रखनी चाहिए, लेकिन आप ये ना सोचें कि जो दिल चाहे हम लोग करते रहें तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बख्श देंगे, कोई बात नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाअल्लाह हमारे पे अपनी रहमत जरूर करेंगे। और देखिए फिर आगे एक बड़ी खूबसूरत हदीस थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल, ये हदीस का मैं हवाला भी आपको दे देती हूँ कि 5465 मसनद अहमद की हदीस है। अहमद बिन हम्बल रवायत करते हैं कि हजरत कबीर सा, अब ये गौर से आपने सुनना है और ये आपने लिख लो, छोटी सी आयत होगी जो आपको जैसे याद करनी होगी, छोटी छोटी सी दुआएं होती हैं जो हम याद कर लेते हैं, क्योंकि अजर इतना बड़ा होता है ना, तो कई दफा ये तो इसलिए मैं यहाँ पे हवाला भी दे रही हूँ कि लगता है कि अच्छा ये पता नहीं अपने पास से बात हो गई है, ये है भी ठीक बात कि नहीं है। कि हज़रत कबीसा बिन मुखारिक कहते रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और मैंने उनको जाके ये कहा कि उन्होंने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कबीसा क्या वजह, क्यों आए हो? तो कहते हैं, मैंने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, हड्डियां भी अब जवाब दे गई हैं, तो मुझे आप कोई ऐसा अमल बताएं, कुछ ऐसी बात बताएं कि जिसको मैं पढ़ूं और अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे लिए जन्नत का रास्ता आसान कर दे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया था, देखिए गौर कीजिएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कबीसा तुम जिस पत्थर, दरख्त या कच्ची ईंट के पास से गुजरोगे तो वो तुम्हारे लिए बख्शिश तलब करेगी। आप देखिए, जिस पत्थर और जिस आप दरख्त के पास और जिस कच्ची ईंट के पास से गुजरोगे तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ करेगी। ए कबीसा, जब तुम फजर की नमाज अदा कर लो तो 3 बार ये कलमात कहो, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही। छोटी सी है, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, ये तुम 3 दफा, सिर्फ फजर की नमाज के बाद आपने 3 दफा का कि ये पढ़ लो, तो ये जहां से तुम गुजरोगे तुम्हारे लिए मगफरत की दुआ करेगी। और इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और बहुत खूबसूरत दुआ हज़रत कबीसा को बताई कि तुम्हारे लिए एक और दुआ भी है कि जब भी तुम ये दुआ पढ़ोगे, तो उन्होंने कहा कि एवरी डे ये पढ़ा करो कि अंधेपन, कोढ़ और फालिज से तुम्हें आफियत मिल जाएगी। आप देखिए कि अंधेपन, क्योंकि आप अगर सीरा पढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे कि बहुत से सहाबा ऐसे थे जो आखिरी उम्र में जब उनको नजर नहीं आता था, अंधे हो गए थे। अभी भी आप देखें कि बहुत से लोगों के साथ नजर का ऐसा मामला होता है, जब हमारी उम्रें बड़ी हो जाती है तो उससे आफियत मिल जाएगी, कोढ़ से आफियत मिल जाएगी, और सबसे बड़ी फालिज से। फालिज तो आप देखें कि मेरा अपना क्योंकि तजर्बा था, क्योंकि मेरी सास मेरे साथ रहती थी ना, तो जैसे ब्लड प्रेशर जिन लोगों को होता है उनके लिए, और स्पेशली ब्लड प्रेशर के साथ जिनको शुगर होती है, ये बड़ी डेंजरस चीज होती है। हम सोचते हैं कोई नहीं, ब्लड प्रेशर में दवाई नहीं खाती, कोई बात नहीं, लेकिन देखें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अक्सर ये हो जाता है कि आप रात को सोते हैं तो छोटा सा आपको कोई अटैक ऐसा होता है, जैसे कि कोई एक चीज, जैसे फॉर एग्जांपल आप सुबह, अल्लाह ना करे कि सुबह उठे तो एकदम से लगता है कि हेयरिंग चली गई है, एकदम से लगता है कि बात करना, एकदम से मेमोरी चली जाती है।
تو یہ جو فالج کا اٹیک ہوتا ہے کئی دفعہ ہوتا ہے، یہ بھی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ کی ایک سائڈ جو ہوتی ہے وہ ایک دم سے اس پہ فالج کا اٹیک ہوتا ہے. تو یہ دعا پڑھا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اسی لیے میں نے آپ کو نمبر دیا ہے کہ آپ لوگوں کو اس کی سیریس پن کا احساس ہو. دعا کیا ہے کہ اے کبیسہ یہ دعا کیا کرو، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مما عندک، کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے، جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کا میں آپ سے اس کی وہ کہتے ہیں نا وسیلے سے میں یہ دعا کرتا ہوں. وَأَفِضْ عَلَيَّ، کہ ڈال دے انڈیل دے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ پر، من فضلی کا اپنے فضل کو، وَانشُرْ عَلَيَّ، اور نچھاور کر دے مجھ پر، رحمتی کا اپنی رحمتوں کو، وَأَنزِلْ عَلَيَّ، اور نازل کر دے مجھ پہ، من برکاتی کا اپنی برکتوں کو. یہ دعا بھی انشاءاللہ تحریم نے پوسٹ کر دی ہوگی، نہیں تو آپ کو فیس بک میں بھی انشاءاللہ مل جائے گی. یہ آپ لوگ بھی یاد کر لیں اور اپنے بلکہ لکھ کے اپنے فریج پہ لگا دیں تاکہ آپ لوگوں کو یاد ہو جائے، کیونکہ بہت خوبصورت دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے نا، تو آپ آسانی سے اس کو یاد کر لیں گے انشاءاللہ. اور اب دیکھیے کہ یہ سارا معاملہ جو ہوتا ہے کہ دنیا میں ہم دعا کیوں کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے. آخرت کا سودا ہے نا، آخرت میں جنت کا سودا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں جنت الفردوس میں داخل کر دینا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی جائیں گے، تو رحمت سے ہی دعا مانگیں گے نا. اب دیکھیے کہ سورۃ انشقاق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دن جو کامیاب لوگ ہیں نا ان کے لیے کیا کہا تھا. میں اس لیے بھی یہاں پہ یہ شامل کرنا چاہ رہی تھی کیونکہ یہ ہماری زندگی کا ایسا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے گھر کی تصویر ہمارے سامنے کھینچ کے رکھ دی کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کہ بس وہ لوگ جن کا نامہ اعمال فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ دیا جائے گا كِتَابَهُ اس کا نامہ اعمال بِيَمِينِهِ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس کا حساب اللہ سبحانہ تعالیٰ آسان لیں گے. کن کا؟ جن کا دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا نا، وہ خوش ہوں گے اتنا، جن کو بڑی خوشخبری مل جائے گی جن کو نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ملے گا. وَيَنْقَلِبُ، یہ غور سے سننے کی بات ہے کہ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، کہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف مسرور مطلب خوشی سے بھاگے گا. آپ ذرا امیجن کریں جب ہمارا کبھی رزلٹ آتا تھا تو کیا ہوتا تھا کہ بھاگتے تھے بتانے کے لیے نا فیملی کو کہ ہم پاس ہو گئے، ہمارا یہ نمبر آ گیا، یہ ہو گیا. بالکل وہی نقشہ قیامت کے دن ہے. اب دیکھیے یہاں پہ سوچنے کی بات ہے کہ ایک دفعہ تو ہم یہ پڑھتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ ہوگا کہ کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، کوئی یہ کرے گا اور قیامت کا دن ایسا ہوگا. یہ ان مومنوں کی بات ہو رہی ہے جن کے نامہ اعمال اپنے دائیں ہاتھ میں آئیں گے الحمدللہ، اور وہ پاس ہونے کی نشانی ہوگی نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ يَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، کہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف بھاگیں گے اور خوشیوں کے ساتھ بھاگیں گے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کا نامہ اعمال اس کے پیچھے، پیٹ پیچھے، بائیں ہاتھ جو ہوتا ہے نا، بائیں ہاتھ دایاں بائیں ہاتھ کے پیچھے جیسے کرتے ہیں، وہ کیوں لکھا ہوا ہے کہ پیٹ پیچھے اس کو دیا جائے گا؟ کیونکہ جب فرشتے ہمارا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں پکڑائیں گے نا تو اس وقت خوف کے مارے کہ یہ کیا ہو گیا تو ہم اپنا ہاتھ پیچھے کر لیں گے کہ نہیں ہم نے نہیں پکڑنا. تو کہتے فرشتے پیچھے سے آ کے ماریں گے اور آ کے کہیں گے پکڑو اپنا نامہ اعمال. تو اس کی بات یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو پیچھے سے ان کا نامہ اعمال پکڑایا جائے گا. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ ان قریب بلایا جائے گا کس کی طرف؟ موت کی طرف پکارا جائے گا. اللہ اکبر. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور اس کو ڈال دیا جائے گا آگ میں. اور دیکھیں وہ موت کو پکارے گا اس وقت جس وقت اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا کہ میں ختم ہو جاؤں. ایک آیت میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاؤں، میں ختم ہو جاؤں یہاں پہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو دوزخ کی طرف بلایا جائے گا. کیوں بلایا جائے گا؟ یہ غور کرنے کی بات ہے. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے گھر والوں کی طرف بڑا خوش باش آتا تھا، اس کو کوئی فکر نہیں تھا. یہ خاص طور پہ آدمی بھی سن لیں جو بھی بھائی سن رہے ہیں اس وقت، کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف اس کو کوئی فکر نہیں تھا کہ میرے بچوں نے نماز پڑھی کہ نہیں، میری بیوی کس حال میں ہے، میرے گھر میں تربیت کیسی ہو رہی ہے. کیونکہ میاں بیوی جو ہیں وہ تو اپنے بچوں پہ ہے نا کہ ان کو تربیت کرنی ہے، تو وہ پوچھا جائے گا، سوال تو پوچھا جائے گا نا. تو یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بڑی
ڈر والی بات ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف بڑی خوشی مطمئن ہو کے آتا تھا، جو بھی کرے میں تو کمانے گیا ہوں، کوئی بات نہیں. آج کل تو خیر عورتیں بھی کمانے جاتی ہیں، تو اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی ہے کہ وہ جب اپنے گھر کی طرح تو بڑے خوشیوں سے آتے تھے، ان کو کوئی پتہ ہی نہیں کہ بچے، ہم تو جاب پہ گئے ہوئے تھے، بچوں نے سارا وقت کیا کیا، پیچھے سے کمپیوٹر پہ بیٹھے رہے. اب تو کمپیوٹر تو دور کی بات ہے، سیل فون پہ ہوتے ہیں تو سارا وقت پتہ ہی نہیں کیا دیکھ رہے ہیں کیا نہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے ان کی زندگی میں. تو یہ بہت بڑی ایک الارم تھا. میں نے سوچا کہ اس آیا کے ساتھ میں اس کو بھی بتا دوں کہ اس دن جو حساب کتاب کا دن ہے، آج ہمارے پاس موقع ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اس بات کو سمجھ جائیں. اور اب تو الحمدللہ رمضان بھی آنے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا کرے اور ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ لیلۃ القدر نصیب کرے تاکہ ہم اپنی دعاؤں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منا سکیں، اور ہمارے جو پچھلے جو بھی ہماری غلطیاں ہوئی ہیں ان سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. اور آگے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کر کے اور یہ عزم کریں کہ آگے ہم پوری کوشش کریں گے. دیکھیں ہم انسان ہیں، غلطیاں پھر بھی ہوں گی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کوشش کتنی کی تھی. اگر ہماری کوشش رہے گی نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دیں گے. اور آگے دیکھیے کہ آیت نمبر 17 میں یہ بہت خوبصورت آیا ہے. اب اس آیا میں جس کو کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شرک کی جڑ کاٹ کے رکھ دی. اس آیا کو سمجھ جائیں گے تو آپ کو اتنا آسانی ہو جائے گی زندگی میں، کیونکہ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اب یہ کام کریں یہ ٹھیک ہے کہ نہیں، اب یہ شرک تو نہیں ہو جائے گا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی تو نہیں ہم مول لے لیں گے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 17 سورۃ الانعام، وَإِن يَمْسَسْكَ، اور اگر پہنچائے آپ کو اللہ بِضَرٍ کوئی نقصان، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، تو نہیں ہے کوئی دور کرنے والا. غور سے آپ نے اس پوری آیا کو سننا ہے. إِلَّا هُوَ، مگر وہی، کہ اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا سوائے کس کی، کہ اللہ کے. وَإِن يَمْسَسْكَ، اور اگر وہ پہنچائے آپ کو بِخَيْرٍ کوئی بھلائی، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ فاطر میں کیا کہا تھا. اسی آیت کا ہم دیکھتے ہیں، حوالہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ اپنی رحمت سے لوگوں کو جو چیز لوگوں کے لیے کھولے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جس چیز کو وہ روک دے اور تو اس کو روکنے کے بعد اسے کوئی چھوڑنے والا نہیں، وہ غالب حکمت والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز کے اذکار ہم پڑھتے ہیں اس میں بھی ہمیں یہ دعا سکھائی تھی کہ ہم یہ دعا مانگا کریں، کہ اس میں یہ تھا کہ اے اللہ جو چیز تو عطا فرمائے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جس سے تو روک دے اے اللہ اس کو کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ کوئی طاقتور اپنی طاقت سے کوئی اس کو روکنے والا نہیں، اور تیرے مقابلے میں نفع کوئی نہیں پہنچا سکتا. اللہ اکبر. اب دیکھیے کئی دفعہ ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے تو پھر ہم دنیا میں لوگوں سے جب مدد مانگتے ہیں تو پھر وہ کیا ہے. اب اس کی بھی انشاءاللہ ڈیٹیل آگے آئے گی، تاکہ میں پوری جتنی احادیث ہے پہلے میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دوں، پھر انشاءاللہ آخر میں اس کے بارے میں ہم پوری بات کریں گے. حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی حاجت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے جوتی کے تسمے کا سوال بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کرو. اور ایک اور حدیث میں آتا کہ یہاں تک کہ نمک کا سوال بھی، نمک کیا ہے؟ کھانے میں ڈالنے کی چیز ہے نا، نمک کا سوال بھی آپ اپنے اللہ سے کرو. اب یہاں پہ بات جب آتی ہے تو میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں کہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم نے وہ پڑھا تھا نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے وحی کر دی، اللہ نے القاء کر دیا لوگوں کے دل میں کہ وہ حضرت عیسیٰ کی پیروی کریں یا وہ حضرت عیسیٰ سے محبت کریں. تو یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ اللہ کس کے دل میں کیا ڈال دیتا ہے. دیکھیے نمبر 1 یہ کہ ہم جب کوئی کسی کا کام آتا ہے، کسی کی ہیلپ کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو تھینک یو تو کہنا ہی ہے نا، اس کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تربیت بھی دی. ماں باپ ہماری تربیت کرتے ہیں، ان کا ان کی خدمت کرنا، اگر کوئی آپ کی کوئی ہیلپ کر دیتا ہے اس کو تھینک یو کہنا، اس کے لیے اچھے خیال، اس کے لیے اچھی دعائیں خیر بھی کرنا.
تو یہ معاملہ اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ جو انسان میری مدد کر رہا ہے نا وہ میری مدد نہیں کر سکتا جب تک میرے اللہ اس کے دل میں یہ چیز نہ ڈال دیں. اور آپ بلیو کریں کہ آپ کو 1000 ٹائم جب آپ سوچو گے نا تو آپ کو یہ چیز کا احساس ہوگا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں فار ایگزامپل آپ کو اس بندے کا اتنا پتہ بھی نہیں ہے, آپ کو کہیں سے پتا چلتا ہے کہ کسی انسان کی کوئی ضرورت ہے تو آپ ایک دم سے وہ ایون آپ نے وہ پیسے اتنی محنت سے کمائے ہوئے ہیں آپ نے وہ جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں, کئی دفعہ آپ سارے اٹھا کے کسی کو دے دیتے کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے. اینڈ دا مومنٹ آپ ایسے کرتے ہیں نا تو دل کو اتنا اطمینان اتنی خوشی ہوتی ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھتے, قیامت کے دن تو اس کا اجر ملے گا نا. آپ اتنی سی نیکی کریں نا تو فوراً ریورس میں آپ کو ایک سکون جو ملتا ہے نا, جو اطمینان ملتا ہے, جو خوشی کا احساس ہوتا ہے, یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بات کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے بھلائی کرنا چاہیے, جب وہ تمہاری دعا قبول کر لیتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ, تو پھر اس کے بعد وہ لوگوں کو وسیلہ بنا دیتے ہیں تمہارے لیے. لیکن اصل میں تو اللہ مانیں گے تو ہوگا نا. تو اس لیے یہاں پہ یہ جو ہم ابھی حدیث میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ جوتی کا تسمہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگو. وہ ایک سجدہ جسے تم گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے یہ جو ہم ہوتے ہیں نا کہ ہم سوچتے ہیں کہ اس کو منانے کے لیے اس کو ایسے ہی ٹائم ویسٹ کریں گے کہ شاید اس سے میرا یہ مطلب نکل آئے, شاید اس کو میں بیوقوف بنا کے تھوڑے سے پیسے ہتھیا لوں گی, شاید میں بزنس میں اس کو دھوکہ دے کے تھوڑا یہ کر لوں گی. ایسے خیالات انسان میں نا کبھی آ جاتے ہیں, لیکن واللہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر آپ کی کوئی دعا قبول کر لیتے ہیں تو پھر وہ لوگوں کو آپ کے لیے وسیلہ وہ بناتے ہیں. ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ بندہ ہمارے لیے کام کر رہا ہے, آف کورس وہ اس آدمی کا بھی دیکھیں مقام کتنا بڑا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نیکی کی توفیق عطا کرے ہیں, اس کو القاء کرے. جب آپ کسی کے لیے نیکی کریں تو اندر دل میں خوش ہوا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے اس کے لیے کہ آپ یہ نیکی کریں, اور جس کے لیے آپ کر رہے ہیں نا اس بندے کو یہ خوش ہونا چاہیے کہ میری کوئی دعا قبول ہو گئی. اور یوزلی بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ میں نے تو سوچا ہی تھا کہ یہ کیسے ہو گیا میرے لیے. ہوتا ہے نا ایسے, یہ بالکل وہی بات ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا آیت نمبر 186 میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. کیونکہ لَعَلَّكُمْ يَرْشُدُونَ, تاکہ وہ ہدایت پائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, جب بھی میرا بندہ آپ سے میرے بارے میں پوچھے, مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھتا ہے, فَإِنِّي قَرِيبٌ, تو اس کو کہہ دو کہ میں اس کے قریب ہی ہوں. اجیب الدعوت الداعی اذا دعان, کہ میں قبول کرتا ہوں اس کی دعاؤں کو جب بھی وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے. جب بھی میرا بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. آگے دیکھیے ایک شرط لگ گئی, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, ان کو بھی چاہیے کہ میرے حکم مانے, وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور مجھے پہ ایمان لائے, لَعَلَّكُمْ يَرْشُدُونَ, تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. کتنی خوبصورت بات ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرتے ہیں. اور پھر دیکھیے ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی اس قدر ہاتھ بلند کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں, جیسے ایسے کر کے نا اونچے ذرا ایسے دعا مانگتے ہیں کہ بغلیں جیسے ظاہر ہو جاتی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ بغلیں ظاہر ہو جائیں تو وہ اپنے رب سے سوال کرے تو اللہ اس کا سوال پورا کر دیتا ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جلدی کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہ نہ کہے کہ میں نے سوال کیا لیکن میرا تو کچھ ہوا ہی نہیں. جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں اتنی دعا مانگی میری تو دعا ہی نہیں قبول ہوتی, ایسے کبھی نہ کہا کرے. وہ مسجد نبوی کے اندر ہے, کیونکہ وہ کچھ احادیث میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم, میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گی کہ قبروں کو عبادت کی جگہ نہ بنانا. تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہم جب جاتے ہیں مسجد نبوی میں تو وہ تو مسجد بھی ہے اور وہاں پہ یہ تو, کیونکہ مسجد پہلے چھوٹی تھی, مسجد علیحدہ تھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں ان کو دفن کیا تھا نا.
تو اس وجہ سے وہ جب مسجد ایکسپینڈ کرنے کا وقت آیا تھا، ایسا ایسا مسجد بڑی ہوتی گئی، تو اس سائڈ پہ وہ چیز جو ہے وہ مسجد کے اندر آ گئی تھی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ بار بار یہ فرمایا کہ میری قبر کو جشن منانے کی جگہ نہ بنانا. دوسرا کیا تھا؟ تو اچھا اگر جشن منانے کی جگہ وہاں نہیں بنانی تو کیا دوسروں کی قبروں کو جشن منانے کی جگہ بنا سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں ذرا کہ کیسے ہوتا ہے کہ جی عرس ہو رہا ہے اور پھر ڈھول ہوتے ہیں، پھر دمال ہوتی ہے، پھر وہ اب تو کیونکہ میڈیا اتنا بڑا ہو گیا نا کہ پکچرز پوری ویڈیوز آ جاتی ہے اور دیکھ کے ہی بندہ شرمندہ ہو جاتا ہے کہ ہائے یہ کیا ہو رہا ہے. مطلب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شرمندہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور آج کی نسل کیونکہ بچے بڑے تیز ہیں اس معاملے میں، وہ فوراً کویسچن پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ تو یہ بتاتے تھے، آپ تو کہتے ہیں کہ فلاں مذہب میں ایسے ہوتا ہے، تو یہ مذہب ان کے رسم و رواج جو ہوتے ہیں، تو اب یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے، تو بندہ شرمندہ ہی ہوا جاتا ہے. اب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا. وہ کیسے فرمایا تھا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد میں تھے نا، وہ نماز جو فرض نماز پڑھتے تھے، سنت و نوافل جو ہے وہ گھر میں پڑھتے تھے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں کو، جس گھروں میں دیکھیں نماز نہیں پڑھی جاتی نا، وہ قبرستان ہوتے ہیں. تو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا. اور جہاں کہیں بھی تم ہو مجھ پر درود پڑھتے رہنا. جہاں کہیں بھی تم ہو مجھ پہ درود پڑھتے رہنا، کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. اب یہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ سکتے تھے نا کہ مجھ پہ درود پڑھتے رہنا، میں ادھر آ جاؤں گا، میں ادھر حاضر ہوں گا، میں خود تمہارا درود سنوں گا. ایسا تو نہیں کہا نا، پہنچتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کچھ فرشتے صرف اس لیے رکھے ہیں کہ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں نا تو وہ ہمارا درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے ہیں اور رسول اللہ اس کا جواب بھی دیتے ہیں. تو دیکھیے پھر ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا ہم تصویر پکڑیں اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. بعض لوگوں کو تو آپ نے بھی دیکھا جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، ٹی وی لگا ہوتا ہے، سامنے ڈرامہ دیکھ رہے ہیں اور ساتھ وہ تسبیح پڑھتے جاتے ہیں. اب دیکھیں ہمارا ایک ایک درود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتا ہے. تو ہمیں کیسے پڑھنا چاہیے؟ پورے دل کی حضوری کے ساتھ پڑھنا چاہیے، پورے اس یقین کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دے رہے ہیں. بہت پیاری حدیث ہوتی ہیں. ہم اصل میں کوئی چیزیں میں کسی کو وہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہتی ہوں. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اگر وہی بات اللہم ارنی حق حقا وارزقنا اتباعہ، یا اللہ مجھے بھی حق دکھا دے اور جو غلط چیز ہے وہ بھی دکھا دے تاکہ میں اسے اجتناب کر سکوں. دوسروں کے لیے بھی یہ مانگا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی وہ راستہ دکھا دے جو حق و سچ کا راستہ ہے. کیونکہ جو بھی ایسا کام کرتا ہے نا وہ کرتا محبت میں ہے. محبت میں ہمیں پتہ ہے عادت ہو گئی ہوئی ہے، ہم انسان ہے نا، ہم کبھی وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے حق کبھی خامند کو دے دیتے ہیں، کبھی ماں باپ کو دے دیتے ہیں، کبھی اولاد کو دے دیتے ہیں. ہمیں عادت ہے کہ محبت کو بند نہیں باندھتے ہیں. محبت وہ کہتے ہیں نا کہ تم مسلمان مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک تم اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر رشتے سے زیادہ محبت نہ کرو. تو وہ ہماری سمجھ سے بعض چیزیں ہو جاتی ہیں، تو ہمیں عادت پڑ جاتی ہے کہ ہم چھلانگ لگا کے نا اپنی حدود سے باہر نکل جاتے ہیں اور محبت میں ہم سوچتے ہیں تو کیا ہم کیا غلط کر رہے ہیں. تو ایسا ہی یہ تھاٹ جب آتی ہے نا پھر بندہ بڑا. تو پچھلی قوموں کے قصے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنائے تھے، جو قرآن میں تھے، وہ اسی طرح سے تھا. وہ غلوف ہی تھا. وہ کبھی محبت میں غلوف تھا، کبھی جیسے وہ بت بناتے تھے تو وہ اپنے جو ان کے بزرگ تھے نا، بزرگوں نے تو نہیں کہا تھا ان کو، اس کے بعد ان کی محبت میں ہی انہوں نے بنائے تھے اور ان کے پاس بیٹھ کے دعائیں کرتے تھے اور ان سے وہ منتیں مانگتے تھے. اور آج کل آپ دیکھ لیجیے ہمارے کلچر میں کیا ہوتا ہے. ناٹ ایوری ون، لیکن آپ زیادہ تر آپ دیکھیں اور پھر اگر آپ ان کو کچھ سمجھائیں گے تو گلا کاٹنے تک آ جائیں گے کہ کیسے تم نے مجھے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم جس جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جس چیز کو رکھنے کی کہا ہے ہم وہاں پہ رکھ سکیں انشاءاللہ. اچھا جی، اب دوسری بات کہ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ فرشتے میرے اوپر، آپ کے اوپر درود بھیجتے ہیں اپنے اپنے نام کے ساتھ؟ ذرا سوچیں، اتنی بڑی بات لگتی ہے کہ کیا فرشتے میرے اوپر درود بھیجیں گے؟ کیسے؟
کیونکہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں تو اتنی بگ ڈیل ہوتی ہے کہ ہم بیٹھے اور رسول اللہ پہ درود بھیج رہے ہیں، پیش کیا جا رہا ہے، اور اتنی خوشی ہوتی ہے جس کی کوئی حد نہیں. اور اسپیشلی جب ہم نماز میں جو پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اگر وہ والا درود ہم پڑھتے ہیں کیونکہ اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، تو وہ تو 100 ٹائم بھی پڑھ لے تو اتنی بگ ڈیل لگتی ہے کہ الحمدللہ میں نے 100 ٹائم یہ درود پڑھ لیا. تو اب دیکھیں فرشتے ہمارے اوپر درود بھیجتے ہیں. کیسے بھیجتے ہیں؟ مسند احمد کی حدیث ہے 15768. حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران خطبہ انہوں نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پڑھے تو جب تک وہ مجھ پر درود پڑھتا رہے گا فرشتے اس پر درود پڑھتے رہیں گے. سبحان اللہ. دیکھیں جب ہم درود پڑھتے ہیں، آپ امیجن کر کے آپ پڑھیے کہ ایک تو وہ درود ہمارا رسول اللہ کے سامنے پیش ہو رہا ہے، دوسرا وہاں سے جواب آ رہا ہے، تیسرا فرشتے میرے اوپر درود بھیج رہے ہیں. درود کیا ہوتا ہے؟ رحمتیں بھیجتے ہیں، برکتیں بھیجتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے. اچھا جی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں کیا فرمایا؟ اب انسان کی مرضی ہے کہ وہ کم پڑھے یا زیادہ پڑھے. تو اب آپ پہ ہے کہ آپ کتنا چاہتے ہیں کہ آپ پہ فرشتے درود پڑھیں، اتنا ہی آپ نے پڑھنا ہے. اچھا جی، کیونکہ یوزلی ہوتا ہے نا کہ ہم عادت بنا لیتے ہیں تسبیحات کرنے کا، ہمیں شوق بھی ہوتا ہے، ہم کچھ تسبیحات اپنے لیے رکھتے ہیں کہ اچھا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اتنی بڑی تسبیح ہے جس کی کوئی حد نہیں. اگر وہاں سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر اب نماز کا بیسیکلی رکھ لیں. اگر آپ کو آسانی لگتی ہے کہ اچھا میں فجر سے ظہر تک یہ والی تسبیح پڑھوں گی، ظہر سے عصر تک یہ پڑھوں گی، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، تو پھر آپ کے لیے اور آسانی ہو جائے کہ جب یاد آئے گا وہ ٹائم کے اندر آپ نے وہی تسبیح پڑھنی ہے، تو بہت آسانی سے انشاءاللہ ہم کر سکیں گے. تو آئیے جناب اب ہم آتے ہیں اپنی کلاس کی طرف. سورۃ الشمس. سورۃ الشمس جو ہے یہ مکی دور کی سورہ ہے. اس میں 15 آیات ہیں اور اس میں رکوع کتنے ہیں؟ 1 رکوع ہے، اور اس میں 54 کلمات ہیں اور 247 اس کے حروف ہیں. اور اب دیکھیے یہ سورہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے شروع ہوئی ہے کہ قسموں پہ شروع ہوئی ہے. اور یہ واحد سورہ ہے جس میں ایک ہی اتنی چھوٹی سی سورہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 7 قسمیں کھا کے پھر اس کا جواب دیا کہ میں قسمیں کیوں کھا رہا ہوں. آج انشاءاللہ ہم ان کے بارے میں دیکھیں گے. اور قسموں کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا نا کہ مشرکین مکہ جو تھے نا اس زمانے میں، ان میں بہت روایت ہے، وہ ہر بات پہ قسم کھاتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ بھی ایکسپلین کر دیا، جو تم یوں ہی قسمیں کھاتے ہو اس میں تمہاری پکڑ نہیں ہے، لیکن جو قسمیں تم جان بوجھ کے کھاتے ہو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی چیز کی قسم ہم نہیں کھا سکتے، وہ شرک ہو جائے گا. لیکن ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا وہ تو اپنی مخلوق میں سے کسی کی بھی قسم کھا سکتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جب قسم کھاتے ہیں تو اس چیز کی عظمت بیان ہوتی ہے کہ وہ چیز کس لیول کی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ ہمارا دھیان کرواتے ہیں. بیسیکلی تدبر جو کرنے کے نا کہ یہ قسم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھائی ہے، پھر ہم اس کے بارے میں سوچیں. ہم دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورج کی قسم کھائی ہے تو پھر سورج کے بارے میں سوچیں تو توحید تک پہنچ جائیں گے. یہ ساری چیزیں جن کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں یہ توحید تک پہنچنے کا ایک راستہ بھی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاہا. قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی. اب یہاں پہ دیکھیے سب سے پہلے تو سورج کی قسم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اٹھائی، یہاں پہ کہی. اب سورج اگر دنیا میں نہ ہو، اس زمین پہ نہ ہو تو زندگی ہی نہ ہو. اتنا بڑا سورج کا ایک نظام یہاں پہ چل رہا ہے اس کائنات میں کہ اگر سورج نہ ہو تو آپ دیکھیں ہماری فصلیں، جو سورج کی حرارت ہے تو ہماری فصلیں جو پکتی ہیں، جو ہمارے پھلوں میں پھل پکتے ہیں، اناج پکتے ہیں، اور سارے کا سارا جو سسٹم چل رہا ہے وہ سارے کا سارا سورج کی روشنی سے چلتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر سورج تھوڑا سا بھی اپنی جس لیول پہ نا تھوڑا سا نیچے ہو تو ساری زمین پہ جتنے فصلیں ہیں، انسان ہیں، سب کو جل کے راکھ ہو جائے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب انسان کو اس دنیا میں بھیجا نا تو دنیا کو، اس زمین کو کیسے اس کے لیے تیار کیا، اس کے رہنے کے لیے، کہ سورج کی روشنی میں کس طرح سے دن کی روشنی ہوتی ہے. اور ضحاہا. اب دیکھیں، اچھا اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اکثر لوگوں نے
جیسے نومیریکل نمبر کے حساب سے نہیں دیکھتے کہ اچھا وہ قرآن کا اعجاز جیسے کہنا چاہیے کہ ان کو شوق ہوتا ہے کہ اچھا اس سورہ میں یہ چیزیں ہیں تو اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا ہوگا. تو میں یہ پڑھ رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ عربی زبان میں ہائیڈروجن جو ہے نا، ہائیڈروجن کا جو سمبل ہے وہ ایچ ہوتا ہے. جیسے سورج جو ہے نا وہ 92% ہائیڈروجن ہے اور صرف 8% اس کے اندر ہیلیم ہے. تو ہائیڈروجن جو ہے اس کا سمبل ایچ ہوتا ہے. تو عربی زبان میں ایچ کو ہا کہتے ہیں، وہ جو 2 آنکھوں والی ہا ہوتی ہے نا وہ والی ہا. تو اس میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس سورہ میں ہر آیا کا جو آخری جہاں پہ ختم ہوتی ہے وہ ہا پہ ختم ہوتی ہے. اچھا دوسرا انہوں نے کہا کہ اچھا یہ سورہ جو ہے یہ 91 نمبر پہ ہے، اور جو سورج ہے نا اس کو انہوں نے کہا کہ سائنس کہتی ہے کہ سورج اس زمین کے بننے کے 91 ملین ایئرز کے بعد بنا تھا. تو انہوں نے وہ ایک اس کے ساتھ اٹیچ کیا. دوسرا انہوں نے کہا سورج اور زمین کے درمیان کم ترین فاصلہ جو ہے نا وہ 91.5 ملین مائلز بنتا ہے. تو اس لیے انہوں نے وہ 91 کو اس کے ساتھ کہا. اور اس کے علاوہ سورج اور زمین کا جو ایوریج ڈسٹنس ہے وہ 15 کروڑ کلومیٹر ہے.